الرحمن الرحیم بکثرت حدیث روایت کرنے والے صحابہ کرام، جن صحابہ سے سب سے زیادہ حدیث روایت ہے، کثیر الروایہ صحابی کون سے ہیں؟ ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 5374 حدیث مبارکہ آپ سے روایت ہے، اور ان سے روایت کرنے والے شاگرد 300 سے زیادہ ہیں۔ اس تعداد کو نوٹ کریں، 5374 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2630 احادیث روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2686 احادیث روایت کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2210 حدیثوں کی راوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660 حدیثوں کے راوی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540 حدیث آپ سے روایت ہے۔ روایت حدیث کی تعداد میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے، یعنی خواتین کا اتنا اسلام میں حصہ ہے۔ باقی ازواج نے بھی حدیثیں نقل کی ہے، روایت کی ہے، لیکن جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایت کی ہے، اس لیے علم میں خواتین کا حصہ ہے۔ اور ہمیشہ پہلی اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ۔ اسلام کے پہلی شہید کون ہے؟ حضرت سیدہ سمیہ۔ تو اسلام کی سب سے بڑی محدثہ کون ہے خواتین میں؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ جی انہیں کیا کرنا، بیچاریاں پڑی گئے، انہیں کار جناب پاڑے ہی توڑے نہ کام بھی کر رہے ہیں، انہیں پاڑے توڑے وہ بھی دھوتی تھی، لیکن کام سارے علم کا کام تو سب نے کرنا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی متعدد ازواج کے ساتھ نکاح کرنا، اس کی وجوہات ہی یہ تھی تاکہ دین زیادہ پھیلے۔ اس کی وجوہات بہت بیان کی، لیکن ایک وجہ اس میں کہ دین کے پھیلانا ازواج مطہرات کے ذریعے، جس خاندان سے وہ تھی ان کے خاندان والے تو کم از کم ان سے سیکھیں گے، اور پھر ان کا جس خاندان سے وہ تھی تو وہ خاندان رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ اب جو یہودیوں کے خاندان سے جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو وہ سارے لوگ یا تو اسلام قبول کر گئے، یا پھر اس وجہ سے کہ ہماری بیٹی اس گھر میں ہے مدینہ طیبہ میں، اس لیے انہوں نے جنگ کرنا چھوڑ دیا۔ زیادہ فتویٰ دینے والے صحابہ کرام، فتویٰ دینے کے شعبے میں سب سے زیادہ فتویٰ کی جمع فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ مضبوط قول جو دلائل سے مزین ہو، دلائل کے ساتھ کو مضبوط بات کی جائے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ فتویٰ اصل میں بنا فتح سے، فتح کہتے ہیں نوجوان کو جس کی ہڈیاں ذرا بازو سے طاقت والے، اسے فتح بولتے ہیں۔ سب سے زیادہ فتوے جو مروی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبار صحابہ میں ہے، تعداد میں ان کے فتاوی 600 ہے۔ جس طرح کہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ صحابہ کا علم 6 حضرات پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی سارے صحابہ کا علم اگر جمع کیا جائے تو وہ ان 6 ہستیوں کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سب کا علم جو ہے، علم کی انتہا پہ جناب مولا علی باب مدینۃ العلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان دو ہستیوں کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ اعلان کرتے تھے، حضرت مولا علی کا تو اکثر اعلان تھا، سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھ لو۔ حد نہیں لگائی، کہا کیا پوچھ لو، ما شئتم، جو تم چاہو پوچھو میں جواب دوں گا۔ اور ایک روایت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ ہمارے استاد جی تو ہمارے بابو جی جو انہوں نے، ان کا پیج ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ، پوچھئے کے نام سے، اس کا مطلب یہ پوچھئے جو مرضی پوچھو۔ تمہارے ایک استاد ہے مجھے کہتے ہیں تیرا ماما کدھر چوک میں دکان کھول کے بیٹھ کے جو مرضی پوچھو، جو مرضی پوچھو، وہ تو لوگ کو کیا کیا سوال کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پوچھے جس نے پوچھنا ہے تو جواب دیں گے۔ حضرات عبادلہ اربع، عبادلہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ مشہور ہے۔ ان کی تعداد کل صحابہ میں 300 صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن یہاں عبادلہ اربع سے مراد 4 صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان میں سب سے پہلے علم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس نے علم دین سیکھنا اس سے سیکھے۔ ان کی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ علم اور فضل کے مالک تھے جن کی وفات تاخیر سے ہوئی ہے، حتیٰ کہ لوگ ان کے علم کے محتاج تھے، اور یہی ان کی خوبی اور شہرت بنی۔ جب یہ کسی چیز کے فتویٰ پر متفق ہوں، یہ چاروں صحابہ، یہ جو چاروں صحابہ ہیں کسی مسئلے پر متفق ہیں، کہتے ہیں عبادلہ اربع نے یہ فرمایا۔ صحابہ کرام کی تعداد، صحابہ کرام کی کوئی حتمی اور یقینی تعداد معلوم نہیں ہے۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتابوں میں ہے، آپ کا اتنا چھوٹا قد تھا کہ اگر کوئی بڑے قد والا آدمی بیٹھا ہوا ہو نا اور آپ کھڑے ہو تو برابر ہوتے تھے. اب وہ بڑے قد والے کتنے ہو گئے، تھوڑے سے ہم سے قد میں بڑے ہو جائیں گے، چلو بڑے قد والا بندہ بیٹھا ہو تو آپ کھڑے ہو تو برابر ہوتے رہے. لیکن علمی شان یہ تھی کہ سرکار نے فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک پنڈلیوں والا ہے نا عبداللہ بن مسعود، یہ علم کا خزانہ، اس سے علم سیکھو. صحابہ کی تعداد، صحابہ کرام کی کوئی حتمی اور یقینی تعداد معلوم نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ صرف چھوٹے نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت فضل علم عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام کی حتمی تعداد معلوم نہیں، لیکن اس بارے میں اہل علم کے اقوال موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے. مشہور ترین قول ابو زرع رازی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 1,14,000 صحابہ تھے جنہوں نے آپ سے سماع کیا اور آپ سے حدیث روایت کی. 1,00,000 اور بعد میں 1,24,000 کے الفاظ بھی ہیں. طبقات صحابہ، صحابہ کے طبقات میں اختلاف ہے. بعد میں سبقت اسلام، سبقت ہجرت یا بڑے بڑے غزوات میں حاضر ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے طبقات بنائے ہیں. صحابہ کے طبقات کس طرح سے ہے؟ بعد میں جو اولین سابقین، ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. پھر وہ صحابہ جو کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں، وہ جو انصار صحابہ نے بیعت کی عقبہ ثانیہ والے، پھر بیعت عقبہ اولا والے، بیعت عقبہ ثانیہ والے صحابہ، پھر ان کے بعد جو مہاجر صحابہ ہیں جو پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، پھر جو وہ صحابہ جو کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کے درجے ہیں. بلکہ سب سے پہلے میں وہ بات رہ گئی، سب سے بڑا درجہ جو ہے خلفائے اربعہ کا، ان کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہے وہ صحابہ، ان کے بعد وہی اولین سابقین میں وہ سارے صحابہ آتے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں. ان کے بعد پھر جو اس سے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور ان بیعتوں میں شریک ہونے والے، اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان سے بلکہ بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے حدیبیہ کے موقع پر وہ ہے. ان کے بعد جو صحابہ ہیں وہ جو فتح مکہ سے پہلے والے تھے ان کا مقام ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ سب سے آخری درجے میں آتے ہیں، لیکن ہیں وہ سارے صحابہ. اس لیے حضرت معاویہ کے بارے میں اور ان کے والد جو حضرت ابو سفیان اور جناب ہندہ جو ہے، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا. نماز کو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ تو حضور نے انہیں پیسے دیتے تھے، وہ مؤلفۃ القلوب آپ نے پڑھا ہے، جن کے تالیف قلب کے لیے انہیں دولت پیسے دیے جاتے تھے، جو نئے اسلام قبول کرتے تھے یا کافروں کو بھی حضور دیتے تھے تاکہ وہ متاثر ہو کر تو اسلام قبول کر لیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے. تو مؤلفۃ القلوب میں سے ہی ہے، تو جو بھی آئے، کسی نے سرکار کی اخلاق دیکھے تو اسلام لایا، کسی کو سرکار نے عطا فرمایا اتنا کہ وہ اسلام لے آیا. تو سارے صحابہ تو یعنی ان کو نام اگرچہ نہ دیا جائے لیکن جو حضور سے متاثر ہو کر ان کا دل حضور کی طرف مائل ہوا تو مسلمان ہوئے. اس طرح تو سارے مؤلفۃ القلوب بن جاتے. تو اس کا یعنی جب جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا بس صحابی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے جملے بولنا صحابہ کی تنقیص کی کوشش کرتے، اس سے بچنا چاہیے. اسلام میں مقدم صحابہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق ہے، بچوں میں حضرت مولا علی بن ابی طالب ہے، عورتوں میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، آزاد کردہ غلاموں میں جناب زید بن حارثہ ہے، غلاموں میں حضرت بلال بن ابی رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی ہے، جو 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ 100 ہجری کے بعد فوت ہوئے، 110 ہجری میں. ان سے پہلے اور باقی سب سے آخر میں فوت ہونے والے حضرت انس بن مالک کے جو 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے. سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، اور ان سے پہلے جو تھے حضرت انس بن مالک ہے. جناب انس کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہوئی ہے، غالباً 130 سال. یہاں 93 ہجری تو لکھا ہے وفات. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ بال میں اولاد میں برکت کی دعا دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ باقیوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے، میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا. سرکار کی دعا جو تھی، آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں میں سے 130 بندے دیکھ چکے تھے جب آپ کا وصال ہوا جناب انس بن مالک کا. حضور جس کو جو فرما دیتے تو پھر حضرت مولا علی کو حضور نے دعا دی کہ مولا اسے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا اسے گرمی اور سردی سے بے نیاز کر دے، اسے نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. تو سردی میں مولا علی باریک کپڑے پہنتے تھے، گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے. نے پوچھ لیا حضور یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا بس سرکار کی دعا ہے، حضور نے دعا دی تھی، نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی ہے.
جیسے مرضی رہو، اس لیے دعائیں لینی چاہیے. صحابہ کی سیرت کے بارے میں کتب الاصابہ فی تمجید صحابہ، امام ابن حجر احمد بن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. اسد الغابہ جنگل کے شعر فی معرفت صحابہ، امام علی بن محمد الجزری کی کتاب ہے جو ابن اسیر کے نام سے مشہور ہے. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے. تابعی التابعون، تابعی اور تابع کی جمع ہے تابع، تب ان سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی پیچھے آنے والا. تبعتہ کے معنی ہے مشا خلفہ، تابعہ مت کا معنی ہے تابعہ وہ اس کے پیچھے چلا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. اصطلاحی تعریف، جو شخص اسلام کی حالت میں صحابی سے ملا ہو، جو اسلام کی حالت میں رسول اللہ سے ملا ہو صحابی، اور جو اسلام کی حالت میں صحابی سے ملا ہو وہ، اور حالت اسلام میں اس کا وصال ہوا. یہ بھی کہا گیا جس نے صحابی کی صحبت اختیار کی وہ تابعی ہے. تابعی، معرفت تابعین سے روایت کے متصل یا مرسل ہونے میں تمییز ہوتی ہے. میری تابعین کی معرفت علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ فلاں راوی جو ہے اس نے فلاں تابعی سے حدیث لی ہے، تابعی آگے صحابی سے لی ہے، تابعی اور صحابی میں فرق پتہ چلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ سند متصل ہے یا درمیان میں کوئی راوی حذف کیا گیا ہے. تابعین کے طبقات، امام مسلم نے 3 طبقات بتائے ہیں، امام ابن سعد نے، ان کی کتاب ہے طبقات ابن سعد. طبقات کسے کہیں گے؟ جس میں طبقات کی کتب جو ہے اس میں رسول اللہ کی سیرت بیان ہوگی، اس کے بعد صحابہ کی سیرت ترتیب کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ، اور اس کے بعد تابعین کی، اس کے بعد تبع تابعین کی. طبقات ابن سعد، اس میں انہوں نے 4 طبقے بتائے تابعین کے. امام حاکم نے 15 طبقات بتائے. محدرمون، محدرم وہ آدمی ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور اسلام بھی قبول کیا لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے. حضور کے زمانے میں اسلام قبول کیا لیکن رسول اللہ کی صحبت نہیں پائی اور زیارت نہیں کی. تو صحیح قول کے مطابق محدرمون جو ہے تابعین میں سے ہے. امام مسلم کے نزدیک محدرمین کی تعداد 20 ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، جس میں ابو عثمان النہدی ہے، اسود بن یزید نخعی، یہ محدرمین تابعین میں شامل ہے. یعنی حضور کے زمانے میں تھے، اسلام مسلمان بھی ہو چکے تھے لیکن سرکار کی زیارت نہیں کر سکے تھے. جیسے کہ حضرت اویس کرنی. فقہائے سبع، کبار تابعین میں سے فقہائے سبع ہے. تابعین میں سے جو بڑے علماء ہیں وہ کون ہے؟ فقہائے سبع، وہ 7 حضرات جو علم و فضل میں عظیم شمار کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت سعید بن مسیب، امام سعید بن مسیب، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عتبہ اور سلیمان بن یسار. عبداللہ بن مبارک نے ابو سلمہ کی بجائے سالم بن عبداللہ بن عمر اور ابو زناد نے سالم اور ابو سلمہ دونوں کی جگہ پر ابو بکر بن عبد الرحمن اور ام الدرداء کو شمار کیا ہے. کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے ابو سلمہ کی جگہ کس کا ذکر کیا؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کیا. سالم یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں. سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے ہیں. حضرت امام سجاد علی بن حسین بن علی امام زید العابدین بن حسین بن علی یہ جناب امام مولا علی کے پوتے ہیں. یہ بھی محدث مدینہ ہے. یہاں ان کا نام نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو 3 شخصیات ہیں، قاسم بن محمد بن ابو بکر، سالم بن عبداللہ بن ابو بکر اور امام حضرت علی زید العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. غالباً ایران فتح ہوا اور ایران کی شہزادی آئی مال غنیمت میں، جو خواتین قید ہوئی، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جیسے وہ لوڑیوں کے طور پر خواتین جو ہے وہ مختلف لوگوں کو دے دیتے تھے، جناب عمر نے بانٹ دیا. حضرت علی نے عرض کیا حضور یہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں اور بادشاہوں کی بیٹیوں کو بڑے لوگوں کے گھروں میں رکھا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے. تو پھر مولا علی نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے
ایک ان میں سے عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر کو، ایک محمد بن ابو بکر کو، ایک امام حسین کو. تو ان سے یہ تینوں کا ایک بیٹا ہے جو تینوں محدث ہیں اور تینوں خالہ زاد بھائی ہیں اور تینوں مدینہ کے عظیم محدثین میں ہیں. عبداللہ بن مبارک نے ابو سلمہ کی بجائے سالم بن عبداللہ بن عمر اور ابو زناد نے سالم اور ابو سلمہ دونوں کی جگہ پر ابو بکر بن عبد الرحمن، شاید یہ ابو بکر بن عبد الرحمن بھی امام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بیٹے ہوں جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے، اور ام الدرداء کو شمار کیا ہے. یہ ام الدرداء صغرا ہے، ان کا نام حجیمہ ہے، بعض کا نزدیک جہیمہ ہے. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، صحابیہ رسول حضرت ابو درداء. ان سے بھی بہت سی حدیثیں روایت ہے اور یہ ان کی زوجہ ہے ام درداء ہے. باقی ام درداء کبریٰ وہ بھی حضرت ابو درداء کی بیوی ہے، ان کا نام خیرہ ہے اور وہ بھی صحابیہ ہے. یعنی آپ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کو ام درداء کہا جاتا تھا اور آپ کو ابو درداء کہا جاتا تھا. آپ کے کسی بیٹے کا نام درداء ہوگا تو اس وجہ سے کنیت، باپ کی کنیت ابو درداء اور ماؤں کی کنیت ام الدرداء ہے. افضل ترین تابعین کی افضلیت میں علماء محدثین کے کئی اقوال ہیں، لیکن اگر یہ صحابیہ رسول کی زوجہ ہے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے حضور کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا ہو ان سے اور وہ تابعیہ ہوں، تو صحابیہ بھی ہو سکتی ہے. تابعین کی افضلیت میں علماء محدثین کے کئی اقوال ہیں، ان میں افضل قول ہے. کہتے ہیں سب سے افضل حضرت سعید بن مسیب ہے. ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی کے مطابق افضل تابعین کی تفصیل یوں ہے: اہل مدینہ کے افضل تابعی سعید بن مسیب ہے، اہل کوفہ کے ہاں ان کے اویس کرنی اور اہل بصرہ کے حضرت حسن بصری ہے. حضرت امام حسن بصری جو ہے یہ ابن رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے. ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ، جو حضور کی ازواج میں سے سب سے آخر میں مثال جناب ام سلمہ کا ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، ان کے گھر میں ہوتی تھی. تو حضرت امام حسن بصری جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد کبھی آپ روتے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین نے انہیں دودھ پلایا، تو اس وجہ سے حضور کے رضائی بیٹے کہلاتے اور بہت بڑے امام ہوئے علم و فضل میں. جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے علم سیکھا انہوں نے. سعید بن مسیب وہ تابعی ہے اہل مدینہ کے نزدیک. جب وہ آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کہ جب یزید کی فوجوں نے مدینہ پہ حملہ کیا تو 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نماز نہیں ہوئی. سعید بن مسیب تابعی وہیں پہ تھے، مسجد میں سرکار کے ممبر کے نیچے چھپ گئے. فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نہ مسجد میں نماز ہوئی نہ اذان ہوئی، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو روضہ پاک سے اذان کی اور اقامت کی آواز آتی تھی، میں اس آواز کو سن کے نماز پڑھتا تھا. افضل ترین تابعیات: ابو بکر بن ابو داؤد فرماتے ہیں تابعیات کی سردار حضرت حفصہ بنت سیرین ہے اور امرہ بنت عبد الرحمن یا عمر بن عبد الرحمن ہے. پھر ان کے بعد حضرت ام درداء تھی. تابعین پر کتب: معرفت التابعین، یہ ابو المطرف بن فتیس اندلسی کی کتاب ہے. یہ لفظ اندلس ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں، اصل میں لفظ ہے اندلس، عربی میں یہ لفظ اندلس ہے. یہ آپ کو جس کو دمشق پڑھتے ہیں یہ اصل میں لفظ دمشق ہے. معرفت الاخوۃ والاخوات، بھائیوں اور بہنوں کی معرفت، یہ محدثین کے ان علوم میں سے ہے جس پر انہوں نے پوری توجہ دی، جس کا انہوں نے بھرپور اہتمام کیا. اس نے مستقل کتابیں لکھی. ہر طبقے کے راویوں میں بہن بھائی کا تعارف، اس قسم کو بحث اور تصنیف کے لیے ایک مستقل شکل میں لانا اور راویوں کے متعلق محدثین کے اہتمام اور توجہ کی انتہا پر دلالت کرتا ہے. دیکھیں محدثین نے حدیثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اتنا کام کیا کہ انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا جو آپس میں بہن بھائی لگتے تھے اور محدثین تھے، وہ حدیث روایت کرتے تھے. تو کہتے ہیں محدثین کا بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں جن کا آپس میں یہ رشتے تھے ان کے بارے میں اتنی بحث کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث کی حفاظت کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتے تھے. انہوں نے راویان حدیث کے حالات کی تحقیق میں ان کے آپس کے رشتوں کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا. اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جو آنے والی قسموں میں بیان ہوں گے. اس بحث کا فائدہ یہ ہے کہ ولدیت میں صرف نام کے مشترک ہونے سے 2 راویوں کے متعلق آپس میں بہن بھائی ہونے کا شبہ نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 راویوں کے باپوں کے نام ایک جیسے ہو، باپ کے نام ایک جیسے ہو تو یہ سمجھ لیا جائے کہ آپس میں بہن بھائی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ بہن بھائی ہوں. جیسے عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار،
اب جو اس بات کو نہیں جانتا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ ان دونوں کے باپ کا نام ایک ہے اور یہ دونوں بھائی ہو گئے، حالانکہ یہ دونوں بھائی نہیں ہیں۔ دو بھائیوں کی مثال جو کہ محدث ہوئے، صحابہ میں تو عمر بن خطاب اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب کے بیٹے اور دونوں صحابی ہیں، اور دونوں راوی حدیث ہیں۔ تین بھائی صحابہ میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چار بھائیوں کی مثال ہے، تبع تابعین میں سہیل، عبداللہ، محمد اور صالح، چاروں ابو صالح کے بیٹے ہیں۔ پانچ بھائیوں کی مثال سفیان، آدم، عمران، محمد و ابراہیم، سب عیینہ کے بیٹے ہیں۔ سفیان بن عیینہ، آدم بن عیینہ، عمران بن عیینہ تبع تابعین میں سے۔ چھ بہن بھائیوں کی مثالیں محمد، انس، یحییٰ، معبد، حفصہ، کریمہ، دو بہنیں اور چار بھائی۔ یہ سیرین کی اولاد ہے، محمد بن سیرین، جو جن کی کتاب ہے، یہ تابعین میں سے ہے، ان کی کتاب وہ جو خوابوں کی تعبیر پر ہے، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر پہ۔ سات کی مثال صحابہ کرام میں کہ سات بہن بھائی ہیں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ نعمان، باقل، عقیل، سوید، سنان، عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ تمام بکرن یا مکرن کے بیٹے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے محدثین ہیں، سارے حدیث روایت کرتے ہیں۔ یہ ساتوں مہاجر صحابہ میں سے ہے، اس منزلت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس مقام میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے کہ ایک باپ کے سات بیٹے اور ساتوں محدث ہیں، اس حدیث روایت ہے۔ یہ سب غزوہ خندق میں حاضر ہوئے تھے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بہنوں اور بھائیوں پر الاخوات، یہ ابو المطرف بن فتیس اندلسی کی تصنیف ہے، اور الاخوہ یہ ابو العباس سراج کی کتاب ہے۔